بسم اللہ الرحمن الرحیم والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها، اور دن کی قسم جب وہ اسے روشن کر دے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ لے۔ آیت نمبر 3 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ والنہار میں واو کو ہم دوبارہ قسم والا واو بھی لے سکتے ہیں اور عاطفہ بھی، لیکن ہم نے ترجیح دی ہے کہ ہم پہلے واو کے علاوہ جو باقی واو آ رہے ہیں ان کو ہم واو عاطفہ قرار دیں اور کا ترجمہ کریں، اور قسم کا ترجمہ خود بخود آ جائے گا، کیونکہ عاطفہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہے اس کا حکم وہی ہے کہ جو پہلے والے کا حکم تھا، لہٰذا تمام کا حکم وہی ہو جائے گا جو شمس کا حکم تھا۔ اور شمس کا حکم کیا تھا؟ شمس کی قسم کھائی جا رہی تھی، بس روشنی کی، سورج کی روشنی کی بھی قسم کھائی گئی، چاند کی قسم کھائی گئی، اور اب دن کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ واو یعنی اور، النہار، توجہ فرمائیں، نہار عربی زبان میں دن کے وقت کو کہا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے جو نہار کا دورانیہ ہے اس میں کچھ فرق ہے، توجہ فرمائیں۔ لغوی اعتبار سے، لغت یعنی ڈکشنری، اس کے اعتبار سے نہار کہا جاتا ہے جب سورج طلوع کرتا ہے، سورج نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کے وقت کو نہار کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے۔ لیکن شرعی اعتبار سے، شریعت اسلام کے اعتبار سے یہ دورانیہ ذرا طولانی تر ہے، اور نہار کا آغاز کہاں سے ہو جاتا ہے؟ طلوع فجر کے وقت سے، یعنی جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب کے جو مثلا مغرب، نماز مغرب کا وقت ہے، اس وقت تک کے دورانیوں کو شرعی اعتبار سے دن یا روز کا وقت کہا جاتا ہے، کہ انشاءاللہ یہ فرق آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں گے۔ والنہار، اور دن کی قسم، اذا جب، جلاہا، اس کو روشن کر دے۔ کس کو روشن کر دے؟ سورج کو روشن کر دے۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہو کہ سورج ہے کہ جو دن کو روشن کرتا ہے، تو دن کیسے سورج کو روشن کرتا ہے؟ توجہ فرمائیں، یہاں مراد یہ ہے کہ جب دن آتا ہے تو سورج دکھائی دیتا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو سورج اس کے سامنے واضح موجود ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اور یہ ہم نے ترجمہ اس لیے کیا کیونکہ اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ لے۔ کسے ڈھانپ لے؟ سورج کو ڈھانپ لے۔ اور یہ ہم اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ آغاز میں سورج ہی کا تذکرہ ہے، اور یہ باتیں جتنی بھی کی جا رہی ہیں کسی نہ کسی طرح ان کا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ پس دن کی قسم جب وہ روشن کر دے، واضح کر دے سورج کو، یعنی دیکھنے والوں کے لیے سورج سامنے آ جائے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ لے، اور رات کو سورج ظاہر بات ہے کہ موجود نہیں ہوتا، جس طرف دنیا کے جس طرف رات ہوتی ہے اس طرف سورج کو دیکھا نہیں جا سکتا، گویا کہ وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ جلا کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں، اس کے جو بنیادی حروف ہیں وہ ہیں جیم، لام اور یا۔ اسی سے بہت سارے لفظ بنتے ہیں جس سے لفظ تجلی بھی ہے۔ توجہ فرمائیں، جیم، لام اور یا جو ہے اس کا اصل معنی ہے کسی چیز کا نمایاں ہو جانا، کسی چیز کا نمایاں طور پر ظاہر ہو جانا، یعنی بالکل کوئی اگر دیکھنا چاہے تو واضح طور پر، نمایاں طور پر وہ اس کو دیکھ سکے۔ اگرچہ صرف آنکھ سے دیکھنے میں اس کے معنی کو مخصوص نہیں کیا جا سکتا، اگر کوئی بات ہمیں پہلے معلوم نہیں تھی، کوئی عقلی بات ہماری سمجھ میں نہیں تھی، گویا کہ ہمارے سامنے واضح نہیں تھی، اور دلائل سے اگر ہم نے اس کو واضح کر لیا تب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ بات نمایاں ہو گئی، لیکن اس کا جو اصل معنی ہے وہ یہی ہے کہ بالکل آنکھوں کے سامنے کسی چیز کا نمایاں طور پر ظاہر ہو جانا۔ اسی جیم،
لام اور یا سے لفظ جلا ہے، اور اس کا معنی ہے کسی چیز کو نمایاں کر دینا، نمایاں طور پر ظاہر کر دینا۔ پس والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب وہ اسے یعنی سورج کو نمایاں کر دے، یعنی دن کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جب سورج آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگرچہ بعض مفسرین نے اور ترجمہ کرنے والوں نے اس کا یہ بھی ترجمہ کیا ہے کہ دن کی قسم جب وہ ہر چیز کو یا زمین کو مثلا روشن کر دے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کیونکہ سورج کو دن روشن نہیں کرتا، سورج خود روشن ہوتا ہے، لہٰذا ہم اس سے مراد زمین لیں گے۔ اگرچہ ہم نے عرض کیا کہ اس روشن کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دن آ کر سورج کو روشنی دیتا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ دن کے وقت سورج دیکھنے والوں کے سامنے ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔